بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پا خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، یہ مضمون بھی گزشتہ پروگرام کا تناظر ہے، اس کا ایک حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے افغانستان کی مثال دی تھی۔ آج ہم بھی عجیب و غریب قسم کے مشکل لوگ ہیں، اور جس خطے سے ہم وابستہ ہیں اس کی 3,000-2,500 سال تاریخ میں نہ انصاف نظر آتا ہے، نہ انسانی حقوق، نہ دولت کی صحیح تقسیم اور قانون کی بالادستی کا نام و نشان نہیں۔ اور اس وقت کی انگریزوں کا خطاب دیا ہوا گولڈن سپیرو یعنی سونے کی چڑیا، جو اکثر غیر ملکی ہمراوروں کے پنجے میں قید رکھی، کبھی یہ شمالی افغانستان سے ہارے و لوٹ اٹھے انڈیا پر قابض ہوئے، کئی ترک غلام نے آ کر صدیوں سال ادھر حکومت کی۔ اب ہم آپ کو دوسرے بنگلہ دیش کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اور اس وقت افغانستان کی مثال ہم دے کر پہلا پروگرام ختم کیا۔ اس وقت افغانستان دشت، جہالت، موت اور قتل کا گڑھ ہے، اور یہ آگ بھی آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی سلگائی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ موجودہ افغانستان بہتر تھا یا 40-45 سال پہلے کا افغانستان بہتر؟ آئیے ہم آپ کو دوسرے ملک کی مثال دیتے ہیں۔ وہ ملک بنگلہ دیش ہے میرے عزیز دوستو، جس نے آج سے 20-30 سال پہلے ریاست کے تمام ستونوں نے ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک مشکل فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا ملک کو جدید ٹیکنالوجی دینی ہے اور جدید فکر و فاقہ، اور صرف اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ غیر معمولی فیصلہ تھا، مگر اس غیر معمولی فیصلے نے بنگلہ دیش کی قسمت کو پلٹ کر رکھ دیا، اور اس وقت برصغیر پاک و ہند میں ایک جدید جدت پسند قوم کے طور پر آ کھڑی ہوئی ہے، اور ریاست نے یہ فیصلہ کیا، چاہے حکومت جو بھی آئے، جو بھی حالات ہوں، مگر پالیسی یہی رہے گی کہ شدت پسندی کو ختم کیا جائے گا۔ اور اس ایک فیصلے کے بعد بنگلہ دیش آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوا ایک دنیا کے لیے
مثال بن چکا ہے۔ سب سے پہلے بنگلہ دیش کی حکومت نے کپڑے کی صنعت کو بھرپور توجہ دی اور اس کے ساتھ ہی شدت پسندی کے خاتمے کو بلا تفریق آئینی ہاتھوں سے اور ٹھوس اقدامات سے عمل کیا، اور جس کسی نے بھی ریاست کے مفاد کے خلاف چون بھی کی تو اسے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا یا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور ریاست کا ایک اور بہت عظیم الشان کارنامہ، ریاست نے بھرپور طریقے سے مذہب اور سیاست کو علیحدہ کیا اور ایک اپنا آئین جدید راستوں پر استوار کر ڈالا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ ادھر بھی جو انڈیا کے حالات ہیں، جو پاکستان کے حالات ہیں، وہی ادھر بھی ہیں، لیکن جب ریاست نے ایک فیصلہ لے لیا، پھر ریاست جو بھی راستے میں آیا اس کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ یہ صرف ملک کے خیر خواہ وہ قائدین لے سکتے ہیں جن قائدین کو ملک سے شدید محبت ہو۔ اگر آج کا بنگلہ دیش ہم سے یعنی موجودہ پاکستان سے ہر لحاظ سے برتر اور بہتر ہے اور ہزاروں درجے بہتر ہے، اس وقت ہمارے تاجر وہاں فیکٹریاں لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میرے عزیز دوستو، آج سے 30 سال پہلے بنگلہ دیش کی قیادت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ قدیمی روایات کے ساتھ لوگوں کو راستے پر لانا اور ان کی فلاح کے لیے کام کرنا ممکن نہیں۔ پھر جو فیصلہ کیا، جو شخص بھی ریاست کے خلاف چلے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ لکھتے ہوئے بھی یا بولتے ہوئے بھی ہمیں جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے۔ آج کے دن تک بنگلہ دیش کے ذخائر آج 40 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان 9 ارب ڈالر ذخائر رکھتے ہوئے بھی پوری دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لوگوں کی چودھریوں کی جوتیاں کھا رہا ہے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اور بنگلہ دیش کی برآمدات ہم سے سینکڑوں گنا زیادہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ریاست نے سب سے بڑا کام یہ کیا، اس نے بچوں کی پیدائش میں موٹیویٹ کیا، عوام کو سمجھایا، علماء نے سمجھایا۔ وہ 3% سے 1% لا چکے ہیں، اور اس وقت پورے خطہ میں بنگلہ دیش ایک جدید، امیر اور مستحکم ملک بن چکا ہے۔ آپ کے سامنے 2 مسلم ممالک ہم نے رکھے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عوام کو کون سا ملک سہولتیں فراہم کر رہا ہے، آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ان کی تکلیف دکھ درد دور کر رہا ہے، وہ ملک افغانستان ہے یا بنگلہ دیش؟ میرے عزیز دوستو، یہ فیصلہ آپ پر۔ آپ ذرا اپنے حالات پر نظر دوڑائیے۔ ہم میں سے
अक्सरियत दूसरे लोगों को भरपूर तनकीद से देखती है और अपने सिवा दूसरा शख्स हमारी तनकीद का निशाना है। हम अपने आप को एक प्रोफेशनल इंसान बनाते हैं और हर जगह वाद और सलाफ और इक़्तिदार की बात करने वाले दहाइयों से स्टेजों पर बरजमान हैं। देखेंगे मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में उम्रा करने के लिए जाने वाले पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग अपने मजहबी मकामात मज़ारात पर रो कर अपने मुल्क की सलामती की दुआएं मांगते हैं और हमारा अक्सर तबका फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी का ज़िक्र करते हुए आँखों में आंसू ले आता है और बेख्तियार रोने पर मजबूर हो जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हमारे मुल्क में 35,000 ये एक मोटा सा एस्टीमेट है। 35,000 मदरास में लाखों तलबा हमारे मज़हब की तारीफ़, मज़हब की फलाह में लगे हुए हैं, उसकी तरीफ़ में मसरूफ़ हैं और मीडिया पर जो दाएं बाजू के या मजहबी रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल पर मजहबी प्रोग्रामों के ज़रिए हमारी हर वक्त तरबियत करते नज़र आते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़रा सोचें, फिर भी ये हमारे मुस्बत नताइज क्यों नहीं निकल रहे? क्या वजह है हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा और हम बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बगारी के तौर पर, एक फ़कीर के तौर पर और हकीम गिने जाते हैं। और हाँ, ये भी देखिए, कश्मीर और फ़लस्तीन अब तक ज़ालिमों के हाथ में क्यों है? हम सिर्फ़ आपको एक बात बताना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज भी वक़्त की ज़रूरत है। हमारे नज़दीक जदीद सोच, फ़िक्री तब्दीली, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक़ पर अमली यकीन नहीं रखते। ज़बानी जमा खर्च तो खैर क़यामत तक है, वो करते रहेंगे और वो हमने अपने मुल्क के अजीबो-गरीब सियासी और मजहबी सौदागरों के हवाले कर चुके हैं। जो बात तो इस्लाम की करते हैं मगर उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद पर होती है। हम खुद अपने दुश्मन हैं। हम बनी गाला में बैठे हैं और बनी गाला से भी वो बातें लपक लपक कर बाहर आ रही हैं जो तालिबान की हैं, जो तहरीक लबैक की हैं, जो अब नया मजहबी और सियासी इत्तेहाद अख्तर शरानी के साथ किया गया। क्या अख्तर शरानी का किरदार बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कोई लुका हुआ छुपा हुआ है? मगर नहीं, इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत हो, मजहबी क़यादत हो, वो इस वक्त कामयाब इंसान मुल्क से मोहब्बत करने वाले से नफरत करते हैं। आज भी ये दावा करते हैं हम सच्चे हैं, हम सही हैं, दूसरे काफिर हैं, दूसरे इम्पोर्टेड हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज भी हम ना समझ सके तो आज फिर ये रियासत भी अपने मफरूज़े पर चलती जाएगी और ना हमें दुनिया अहमियत देगी। ये तो कुछ भी नहीं, मगर साहिबान हमारे इनकलाबी मज़हब ने दुनिया में हद दर्जा मेहनत, कोशिश और जिद्दत के इल्म को दिया। यहाँ तक हदीस शरीफ है, इल्म हासिल करने
کہ یہ آپ کو چین بھی جانا پڑے جائیں، ہمیں صرف اور صرف اپنی سوچ ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، باقی ہم کو نصیحت کرنے والوں سے پورا پاکستان بھرا ہوا ہے، چاہے وہ جاتی امراء ہو، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے زرداری ہاؤس ہو، چاہے بنی گالا ہو، چاہے تحریک لبیک ہو، ان سب کو جدید علوم کی طرف جانا چاہیے، اور سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کوئی اور۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا ایک پروگرام، امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔